بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں بابا حافظ محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ یہ ایک مشہور مزار ہے، یہاں کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ یہ بھی کافی بڑے بزرگ تھے اور ان کے حالات ہم جانیں گے مولانا دلاور نعمانی صاحب سے۔ کافی خوبصورت نظارے ہیں، دربار کے ساتھ ہی نمل جھیل ہے جو بہت ہی خوبصورت سہانا منظر پیش کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم مہمان مولانا دلاور نعمانی صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ حضرت حافظ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ حافظ عظیم صاحب کے کیا حالات زندگی ہیں اور آپ کی کیا خدمات اور قربانیاں ہیں، اور تفصیلات بتائیں گے ہم آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مشہور نیک صالح بزرگ حافظ محمد عظیم المعروف بابا حافظ جی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اوپر۔ یہ مشہور نیک صالح اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آج سے 200 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وادی سون کے رہائشی تھے، جو آج بھی مشہور ہے اور مشہور تفریحی مقام ہے۔ سون سکیسر کے نام سے لوگ وہاں جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے۔ یہ وہاں کے رہائشی تھے اور صاحب کرامت تھے۔ وہاں ان کی کسی کرامت کا ظہور ہوا اور ان کو شہرت ہونے لگی، تو یہ اپنے آپ کو شہرت سے بچانے کے لیے اس علاقے میں آئے تھے، درویشی کی زندگی اختیار کی، اور اپنے آپ کو گمنام رکھنے کے لیے اور شہرت سے بچانے کے لیے وہ یہاں تشریف لائے۔ اور یہاں پر بھی وہ کار خیر میں پیش جو ہے وہ بہت آگے بڑھتے تھے۔ ان کا جو مشہور کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ پتھروں کو کھیڑ کر لوگوں کے لیے راستے بناتے تھے، اور چونکہ اس علاقے میں یہ نمبل جھیل کے ساتھ اور بابا حافظ جی رحمہ اللہ کے دربار کے ساتھ یہ جو ریسٹ ہاؤس ہے، یہ اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، بہت بہترین ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں اور نمبل جھیل کا نظارہ بھی کرتے ہیں، اور اس دربار پہ آ کے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مشہور بزرگ تھے، یہاں انہوں نے روپوشی کی زندگی اختیار کی، لوگوں کے لیے راستے بناتے تھے، اس لیے ان کو پرانے بزرگ حافظ وٹے پٹ کہتے تھے، یعنی پتھر اکھیڑتے تھے یہ۔ اور چونکہ اس علاقے میں پانی کی کمی ہے مجموعی طور پر، یہاں پہ تو یہ نمبل جھیل ہے لیکن اس کے دور تھوڑا جائیں تو پانی بہت کم ملتا تھا پینے کے لیے اس وقت بھی، اور اب بھی بہت سارے علاقے تشنا ہیں۔ تو یہ تالاب بناتے تھے، لوگوں سے زمینیں لے کر وہاں پر پانی کے تالاب بناتے تھے۔ 3 مشہور تالاب جو انہوں نے بنائے وہ مشہور ہیں۔ ایک کے نام سے تو بن حافظ جی کا سٹاپ جو ہے وہ مشہور ہے، بن حافظ جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قریب ایک پانی کا بہت بڑا تالاب ہے، جہاں پر جمعرات کے دن میلہ لگتا ہے، منڈی لگتی ہے جانوروں کی اور دیگر اشیاء کی۔ اس کے ساتھ ایک مشہور تالاب ہے کافی رقبے پر، وہ بھی انہوں نے بنایا۔ اور ڈھورنکا میں ایک مشہور تالاب ہے، وہ بھی حضرت کے دست مبارک سے بنا۔ اور اسی طرح بن گروڑ جو گروڑی یہاں پر گاؤں ہے، وہاں پر بھی ایک اس طرح کا مشہور تالاب ہے جو حضرت نے بنایا ہے۔ تو یہ اس طرح کے کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، لوگوں کو اللہ سے ملانے اور دین پر لگانے کے لیے انہوں نے کافی محنتیں کی، لیکن انہوں نے بہت گمنام زندگی گزاری۔ ان کی خواہش شہرت سے بچنا ہوتا تھا اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اس لیے ان کے تفصیلی حالات جو ہے وہ نہیں ملتے۔ اسی وجہ سے ان کی ولادت یا تاریخ وفات کا ہمیں باوجود تجسس اور بہت متقی زاہد عابد اور تارک الدنیا تھے، ہمیں تجسس تتبع کے باوجود ان کی ولادت یا تاریخ وفات کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شہرت اور نمود و نمائش کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہم ان کے دربار میں حاضر ہوئے اور فاتحہ پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کیا۔ یہ ان کے دربار کے ساتھ ملحق مسجد ہے، بڑی عالی شان مسجد ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کو یہ نظارے دکھا رہے ہیں ان کے دربار کے ساتھ ملحق۔ یہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر عبادت سر انجام دی جاتی ہے، قال اللہ و قال الرسول کی
صدائیں گونجتی ہیں مسجد سے، اور یہ بھی ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ ساتھ یہ نمبل جھیل کا خوبصورت نظارہ ہے، آپ کے میرے پیچھے جو ہے یہ آپ کو نمبل جھیل کا بہترین نظارہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ان کے دربار کی خوبصورتی کا باعث، اور ان کا دربار اس جھیل کی خوبصورتی کا باعث اور برکت کا باعث ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر عمران خان کی تعمیر کردہ نمبل یونیورسٹی بھی ہے، اور نمبل یونیورسٹی کے لیے بھی یہ اعزاز ہے کہ اس کے بالکل ساتھ ایسے عالیشان بزرگ آرام فرما ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر جمع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان بزرگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بالکل ساتھ ملحق اپنا گھر بھی تعمیر کروا دیا، اور یہ پانی کا خوبصورت نظارہ بھی ہے، اور لوگ آتے ہیں یہاں پر جسمانی طور پر اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی یہاں پہ فاتحہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اپنے درجات کی ترقی کا ذریعہ اور آخرت کی نجات اور ترقی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ان کے بارگاہ میں، ان کے دربار پہ مولانا دانیال صاحب کے ساتھ، تو ہم نے چاہا کہ اپنے ویور کو بھی ان برکات سے جو ہے وہ بھی استفادہ کریں، اور میں اپنے ویور سے گزارش کروں گا کہ کم از کم ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے حافظ محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی حقیقی تعلیمات سے ہمیں سیکھ کر ان سے وابستہ رہ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔